إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، ہم عصر ساتھیوں، قوم کے نونہالوں اور میرے بائیں جانب بیٹھی ہوئی میری ماؤں جیسی اور بہنوں جیسی خواتین، اللہ عز و جل کا فضل، اس کا احسان، اس کی کرم نوازی اور اس کا شکر ہے کہ اس نے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ وہ باتیں رکھی جائیں جن کا تعلق ان مسلمانوں سے ہے جنہوں نے مسلمان خود کو کہنے کے باوجود غیر مسلموں والا، یہودیوں والا، نصرانیوں والا، کفار و مشرکین والا، مجوسیوں والا اور نہ جانے دیگر مذاہب والے اعمال کو اختیار کر لیے ہیں۔ معزز حضرات و خواتین، اپنی بات کہنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ چونکہ ہم اور آپ جہاں تشریف رکھتے ہیں یہ ایک مقدس، بابرکت اور اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ جگہ ہے، لہذا اس قدر عظیم ترین جگہ ہونے کا تقاضا یہ ہے یا اس کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم مسجد کے تقدس کو پامال نہ کریں، مسجد کی عظمت کا پورا خیال رکھیں۔ مسجد جو اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اس میں کسی بھی طرح کی گفتگو، کسی بھی طرح کے شور شرابے، کسی بھی طرح کی ادھر ادھر کی باتیں انتہائی درجے کی احمقانہ حرکت پر مشتمل ہے۔
لہذا میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ براہ کرم خاموشی کو لازمی بنائے رکھیں تاکہ مجھے آپ تک اپنی بات رکھنے میں سہولت ہو اور میرا جو پیغام آپ کے نام ہے اس پیغام کو آپ تک میں بحسن خوبی پہنچا سکوں۔ میری گزارش پر جو خواتین اس ٹیم میں موجود بڑی خواتین ہیں، اپنے آس پاس موجود چھوٹے چھوٹے بچوں کو خاموش رہنے کی ترغیب دلائیں، انہیں چپ رہنے کے لیے کہیں، کیونکہ اس طرح شور جب ہوگا تو ہم اپنی بات آپ کے سامنے اچھی طرح رکھنے سے معذور ہوں گے، پھر ہماری باتیں ادھر ادھر چلی جائیں گی اور میں جو ترتیب یا جو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ میرے لیے پیش کرنا بہت مشکل ثابت ہوگا۔ لہذا گزارش ہے کہ برائے مہربانی خاموشی بنائے رکھیں۔ محترم خواتین و حضرات، ہمیں اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پیدا کرنا یا ہمارا دنیا میں وجود پانا کیوں ہوا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں انسان بنا کر کیوں بھیجا؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا، وہ اس لیے بنایا تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی بندگی، اللہ رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہوتے رہیں اور اس کی بندگی کرتے رہیں۔ یہ بنیادی مقصد ہے۔ معزز حضرات و خواتین، لیکن ہمیں اپنی مقصد تخلیق کو جاننے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی جاننی اور سمجھنی انتہائی ضروری ہے کہ ایک انسان مسلمان کب ہوتا ہے، ایک انسان اسلام کے دائرے میں کب داخل ہوتا ہے، ایک انسان ایمان والا کب کہلاتا ہے، ایک انسان مومن کی فہرست میں کب انکلوڈ ہوتا ہے، اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کلمہ کے پڑھنے کے ساتھ، زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ، دل سے یقین کرنے کے ساتھ ہم اور آپ ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہلانے کے حقدار کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہہ سکتے ہیں جب ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کو زبان سے اقرار بھی کر لیتے ہیں اور دل سے یقین بھی کر لیتے ہیں۔ ہم اور آپ الحمدللہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور یہ اتنا بڑا احسان ہے، اتنی بڑی نعمت ہے جس کا احسان اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جتلاتے ہوئے بتایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ پر یہ سب سے بڑا احسان کیا کہ اس نے آپ ہی میں سے، انسانوں ہی میں سے ایک رسول بھیجا، ایک انسان کو رسول بنایا، رہنما بنایا، لیڈر بنایا، اپنا برگزیدہ بندہ بنایا، اپنا چنندہ فرد بنایا، جسے کچھ ذمہ داریاں دیں، جن کی ذمہ داری کیا تھی؟ رسولا منہم یتلو علیہم، جو اللہ رب العالمین کی آیتیں ان پر اترتی ہیں، جو قرآن کریم کا نزول ان پر ہوتا ہے، وہ انہیں پڑھ پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں۔ قرآن کریم جو اللہ رب العالمین کی مقدس ترین کتاب ہے، اس کتاب کی تلاوت، اس کتاب کے احکام و فرامین، اس کتاب کی باریکیاں، اس کتاب کی گتھیاں آپ کے سامنے سلجھاتا ہے اور آپ کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ رب العالمین کا وہ بندہ، اللہ رب العالمین کا وہ رسول آپ کا تزکیہ کرتا ہے، گناہوں سے آپ کیسے صاف ہو جائیں، گناہوں سے آپ خود کو کیسے دور کر لیں، وہ راستے آپ کو بتلاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور آپ کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، یعنی قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، حدیث کی تعلیمات کیا ہیں، ہم مسلمان کیوں ہیں، مسلمان ہونے کا ہم سے کیا تقاضا ہے، ان تمام باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہم سے ذکر کرتے ہیں، اور یہ ہم پر سب سے بڑا احسان ہے۔ اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے کچھ اور نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم اور آپ مومن ہیں۔ لیکن اس ایمان کو سب سے زیادہ خطرہ، اس ایمان کو سب سے زیادہ ڈیمولائز، یا اس ایمان کو سب سے زیادہ جس چیز نے متاثر کیا ہے وہ ہے ہمارا دوسری قوم جیسا خود کو بنا لینا۔ ہم مشابہت اختیار کرنے لگے، ہم دوسری قوموں کی طرح خود کو بنانے اور سنوارنے لگے، ہم دوسری قوم کی طرح اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے میں خود کو موڈیفائی سمجھیں، خود کو کلچرڈ سمجھیں، خود کو مہذب سمجھیں، خود کو ایک اعلیٰ پیمانے کا انسان سمجھیں، تو یہ انتہائی درجے کی بے وقوفی ہے، انتہائی درجے کی حماقت ہے، اور یہ ایمان کے ساتھ سب سے بڑا سودا ہے۔ ہم صرف کفار اور مشرکین، یہود و نصارہ یا جو دیگر اقوام ہیں، وہ اپنی غلط تہذیبوں کو، اپنی غلط عادتوں کو، اپنی غلط رسوم و رواج کو، اپنی غلط روایات کو دھیرے دھیرے ہماری سماج اور سوسائٹی میں پیوست کرتا جا رہا ہے، اور ہم اسے بہت ہی خوش طبعی کے ساتھ، بہت ہی خوش مزاجی کے ساتھ، بہت ہی اچھے ڈھنگ سے بالکل ہنستے کھیلتے ان رسومات کو، ان رواج کو، اور ان تمام ساری چیزوں کو جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے، ہمارے یقین کے لیے خطرہ ہے، ہمارے مومن رہنے کے لیے خطرہ ہے، ہمارے جنت میں داخلے کے لیے خطرہ ہے، ہماری جہنم سے آزادی کے لیے خطرہ ہے، ان تمام ساری چیزوں کو ہم بلا دریغ، بلا جھجک، بغیر کسی سوچ فکر کے قبول کرتے جا رہے ہیں، جو کہ بہت ڈینجر بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ اس قدر خطرناک بات ہے کہ ہمارا ایمان ہم سے چھنتا جا رہا ہے، ہمارے سامنے ہمارے ایمان کی قدر نہیں رہ گئی۔ ہم نے، آئیے آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے کن کن چیزوں میں کفار، مشرکین، یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کی ہے، ان کے جیسا خود کو بنا لیا ہے، اور ہم محسوس بھی نہیں کر سکے، ہم اپنے آپ میں پتہ بھی نہیں لگا سکے کہ ہم کفار و مشرکین کی روش پر، یہودیوں کی روش پر، اس کے چال پر، اس کے چلن پر، اس کی عادت پر، اس کی روایات پر، اس کے رسوم پر ہم چلنے لگے۔ ان میں سے چند یہ ہے جن کا پہلا شق ہے، جن کا پہلا پوائنٹ ہے کہ ہم نے کفار اور مشرکین کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہیں، جیسے نبی، ولی، صلحاء، ایسے لوگوں کا مرتبہ ہم نے اس کے اصل مرتبے سے زیادہ کر دیا۔ ایسے لوگوں کا جو اصل مقام تھا، ایسے لوگوں کا جو اصل مرتبہ تھا، ایسے لوگوں کی جو اصل عظمت تھی، ان کے اصل درجے سے اٹھا کر کے ہم نے ان کو اعلیٰ بنانے کی کوشش کی، اور اس طور پر ہم نے کیا کیا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی، یہودیوں کی مشابہت اختیار کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ اے میری قوم کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، اے امت محمدیہ کے افراد، میرا مرتبہ یہ ہے کہ میں انسان ہوں، میرا مرتبہ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرا مرتبہ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ ہی مانو۔ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ان کے ماننے والوں نے، یعنی نصرانیوں نے جو کارستانیاں کی، ان کو اللہ کا بیٹا بنایا، ان کو اللہ کے مقام تک پہنچایا، ان کو لوگوں نے معبود تسلیم کیا۔ ایسا میرے ساتھ مت کرنا، مجھے مسلمان باقی رکھنا۔ لیکن دیکھیں آپ کہ مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ان کے اصل درجے سے بلند کرنے کے لیے کہاں تک باتیں کی؟ وہ یہاں تک باتیں کی کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو اللہ رب العالمین تمام ساری چیزوں کا جاننے والا، تمام ساری چیزوں کو سننے والا، کالے پہاڑ پر کالی چوٹیوں کی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں کو اور ان کی رینگنے کی حرکتوں کو دیکھنے کا علم رکھنے والا اللہ رب العالمین اتنا بلند کہ اس کے برابر، اس کی بلندی کے برابر کوئی انسان نہیں، اتنا بلند کہ اس کے مقابل کوئی ذات نہیں، اتنا بلند کہ اس کے مقابل کوئی ہستی نہیں۔ اس کا علم اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ
وہ سورج ذرے سے لے کر آفتاب تک اس کائنات کی حیت کیا ہے، اس کائنات کی کیفیت کیا ہے، ان تمام ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ اس اللہ کے برابر میں ہم نے ایک انسان کو جو اللہ کے رسول ہے، جو محمد رسول اللہ ہیں، جو اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، انہوں نے تنبیہ کی تھی، سمجھایا تھا، بجھایا تھا، امت کے لوگوں کو خصوصاً بہت ہی مشفقانہ انداز میں، پیارے انداز میں بتایا تھا، میرے ساتھ ایسا مت کرنا جیسا نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کی، اللہ کے رسول کے اس فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کے درجے تک پہنچایا۔ دوسری چیز جس کو مسلمانوں نے اختیار کیا ہے وہ ہے بناء المساجد علی القبور، یعنی مسلمانوں نے قبروں پر مسجدوں کو بنانا شروع کر دیا۔ اور یہ کس کا کام تھا؟ یہودیوں کا کام تھا، نصرانیوں کا کام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، کیا ہے؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو ان یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں پر، جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا ڈالا۔ ہم دیکھیں مسلمانوں کی بہت ساری مسجدیں ہندوستان، پاکستان اور دیگر ممالک میں مل جائیں گی، جہاں آپ کو مسجد کے اندر قبریں نظر آئیں گی۔ کن کی قبر؟ بزرگوں کی قبر۔ ان بزرگوں کی قبر جن کا نہ علم ہے، جن کے پاس نہ کچھ طاقت ہے، جن کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ وہ قبر سے کچھ بول نہیں سکتے۔ قبر میں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ معلوم کیا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ عذاب ہو رہا ہے، ان کے ساتھ نعمتیں چل رہی ہیں، کیا کچھ ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، اس کی جانکاری نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں نے مسجدوں میں قبریں بنائی، نماز پڑھنے کے بعد اس قبر کی زیارت لوگ کرتے ہیں، وہاں جا کر اپنی منتیں رکھتے ہیں، اپنی حاجتیں رکھتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان سے اولاد کے لیے گریہوزاری کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا خرافات انجام دیتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اہل حدیث کہنے والے افراد، خاص کر میں ماں و بہنوں سے اس سلسلے میں گزارش کروں گا، آپ جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر باباؤں پر تکیہ کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر تعویذ گھنٹے والوں کے پاس جا کر کے آپ ان سے الگ الگ طرح کا علاج کرواتے ہیں، تھوڑی سی مصیبت میں گھبرا جاتے ہیں، تھوڑی مصیبت میں آپ تلملا جاتے ہیں، آپ آبا کھو دیتے ہیں، آپ کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، یہ انتہائی درجے کی خطرناک بات ہے۔ اور آپ آبا کھونے کی صورت میں آپ ناہنجار لوگوں کے پاس، نالائق لوگوں کے پاس، شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے لوگوں کے پاس، ایسے لوگوں کے پاس جنہوں نے قرآن کی عبارتوں کو نمبروں میں تبدیل کر کے آپ کو تعویذ دیا، آپ انہیں گھول گھول کر پیتی ہیں، آپ انہیں تکیے کے نیچے رکھتی ہیں، آپ انہیں اپنے گھروں میں دبا دیتی ہیں، یہ سوچ کر کے یہ تعویذ ہماری حفاظت کرے گا۔ اللہ ہم نے کیا کیا اپنے ایمان کے ساتھ، ہم نے کیا کیا اپنے اسلام کے ساتھ، ہم نے کیا کیا اپنے قرآن کے ساتھ؟ اتنا بڑا ظلم ہم اپنے ایمان کے ساتھ کریں گے، وہ ایمان جس کی قیمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اللہ رب العالمین بروز قیامت کفار کو، غیر مسلموں کو جب جہنم میں دھکیلے گا، جہنم میں ڈالے گا، تو اس وقت کفار و مشرکین کہیں گے، کیا کہیں گے اللہ رب العالمین سے؟ اے اللہ رب العالمین، اس زمین کے مقدر سونا، زمین کتنا وسیع ہے، کتنا عریض ہے، کتنا پھیلا ہوا ہے، کتنا کشادہ ہے، ہم اور آپ اندازہ لگائیں، اتنی بڑی زمین کے برابر ہم آپ کو سونا دیتے ہیں۔ کیا کہیں گے اللہ رب العالمین سے کفار؟ کہ جتنی بڑی زمین ہے، اتنی بڑی زمین کے برابر ہم آپ کو سونا دیتے ہیں، اس کے بدلے آپ ہمیں جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیجئے۔ لیکن اللہ رب العالمین اس کی اس درخواست کو، اس کی اس رشوت کو ٹھکرا دے گا۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ لن يقبل، لن کا معنی ہوتا ہے ہرگز قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ وہ ملء الارض، ہمارے پاس 10 گرام سونا ہو، 1 کلو سونا ہو، 2 کلو سونا ہو، ہم اور آپ اس سماج اور سوسائٹی کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔
امیر ترین لوگوں میں ہمارا نام لیا جائے گا کہ فلاں کے پاس اتنا سونا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ایمان کی دولت دی ہے اس سونے کے مقابلے کس قدر ہیچ ہے، کس قدر دبا ہوا ہے، کس قدر گرا ہوا ہے کہ کوئی موازنہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت زمین کے برابر سونے کو ٹھکرا دے گا اور اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا جس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کے تعلق سے فکر مندی کا اظہار کرنا چھوڑ دیا، ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا۔ جو بھی روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جو بھی رسوم ہمارے سامنے آتی ہیں، جو بھی رواج ہمارے سامنے آتے ہیں، ان تمام کو بغیر سوچے سمجھے ہم قبول کر رہے ہیں۔ ہم تھوڑی سی مصیبت کو برداشت نہیں کر پاتے، علاج و معالجہ کراتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے، قبروں پر جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی شادی مشرکانہ گھروں میں کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہم صرف نوکری دیکھتے ہیں کہ نوکری والا داماد کون سا ہے، ہم اپنی بیٹی وہاں بیاہ دیں گے، یہ بالکل نہیں دیکھنا اس کا ایمان کیسا، اس کا یقین کیسا، اللہ کے رسول کے ساتھ اس کا عقیدہ کیسا، اللہ رب العالمین پر اس کا ایمان کیسا۔ وہ قبوری انسان ہے، وہ بت پرست انسان ہے، وہ قبر کو پوجنے والا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے۔ آپ ایسے انسان کے ساتھ اپنی بیٹی دے دیتے ہیں اور ذرہ برابر بھی نہیں سوچتے کہ ہم نے کیا کیا۔ حاضرین، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، یہودیوں کی روش پر نہیں جائیے۔ یہودیوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، مسلمانوں نے بھی اپنے اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدوں میں تعمیر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک سمجھ عطا فرمائے۔ تیسری چیز جس کو مسلمانوں نے اپنایا ہے وہ بہت ہی وسیع ہے، بہت ہی وسیع ہے۔ مسلمانوں نے خود کو موڈیفائی کرنے کے لیے، خود کو کلچرڈ ثابت کرنے کے لیے، خود کو مہذب ثابت کرنے کے لیے، خود کو سنسکرت ثابت کرنے کے لیے کیا کیا؟ ان کے غلط رسوم و رواج کو اپنایا۔ جیسے انہوں نے سال کے کچھ تاریخ کو کسی نہ کسی دن کے ساتھ جوڑ دیا، سال کے کچھ تاریخ کو کسی نہ کسی کے ساتھ جوڑ دیا، اور ہم بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے، ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے ان جوڑے ہوئے ایام کا اہتمام کرتے ہیں۔ جیسے کل پہلی جنوری ہے، مسلم سوسائٹی کے لوگ، مسلم سماج کے لوگ کیا کریں گے؟ صبح صبح کھیتوں میں، پارکوں میں، مختلف مقامات پر، ٹورسٹ پلیسز پر جا کر کے پکنک منائیں گے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ سال کا کیلنڈر بدلا ہے۔ کوئی سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نہیں اگا ہے، چاند وہی نکل رہا ہے، صبح وہی ہو رہی ہے، شام وہی ہو رہی ہے۔ کیلنڈر کے بدل لینے سے ہم ایمان کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر کیا پابندیاں لگائیں، رسول نے ہمارے اوپر کیا پابندیاں لگائیں، اس کی ہمیں بالکل پرواہ نہیں کرتے، اور ہم اور آپ پہلی جنوری میں اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہیں، جاؤ اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک مناؤ۔ ہم انہیں ہانڈی دیتے ہیں جسے دیگچی کہا جاتا ہے، انہیں گھر سے چاول بھی دیتے ہیں، مسالے کے سامان بھی دیتے ہیں، ساتھ میں کچھ پیسے بھی دیتے ہیں، لکڑی نہیں تو چھوٹا سا سلنڈر تھما دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جائیے کھلی جگہ پر جا کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ پکائیے اور کھائیے۔ پکانا اور کھانا بالکل منع نہیں، آپ دوستوں کے ساتھ خوب مزے کیجئے، لیکن اس کام کے کرنے کے لیے آپ کا ارادہ کیا ہے کہ سال کا پہلا مہینہ ہے، سال کی پہلی تاریخ ہے، اس لیے ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے، اس لیے ہم اس کو منائیں گے۔ تو جان لیجئے یہ یہود و نصارہ کی تقلید ہے، یہ مغربیت زدہ افراد کی نشاندہی ہے، اس کی علامت ہے، لہذا اپنے آپ کو اس فتنے سے بچائیے۔ دوسری چیز جو مسلمانوں میں سرایت کر گئی وہ برتھ ڈے منانا۔ ہمارے اور آپ کے پاس مان کے چلیے 500 روپیہ ہے، 500 روپیہ ہمارے اور آپ کے پاس ہے، اس میں سے کسی نہ کسی کام میں 100 روپیہ خرچ ہو گیا، اب ہمارے پاس صرف 400 روپے بچے۔ اب آپ بتائیے کہ 100 روپیہ جو ہمارا کم ہوا ہے اس سے ہمیں خوشی ہوئی ہے یا دکھ ہوا ہے؟ ہمارا دماغ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ ہمارا ذہن، ہمارا شعور کس حد تک مر چکا ہے کہ اس چیز کو بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ہمارا جو 1 سال کم ہوا ہے، ہماری جو تاریخ پیدائش ہے، اس دن جس کو ہم برتھ ڈے کہتے ہیں اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس میں کیک کاٹتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کے نعرے لگاتے ہیں، تم جیو ہزاروں سال کی باتیں کرتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس کہ آپ کے پاس
آپ کے پاس عمر تھی 60 سال، اب بچی 59 سال، پھر اگلے سال بچے گی 58 سال، پھر بچے گی 57 سال۔ آپ کی عمر دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے۔ آپ اپنے آپ کو قبر سے قریب کر رہے ہیں، آخرت سے قریب کر رہے ہیں، اپنی زندگی آپ دھیرے دھیرے کھوتے جا رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کی جو عمارت ہے اس میں سے دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے ایک ایک اینٹ گرتی جا رہی ہے، لیکن آپ کو اس کا شعور نہیں ہے، آپ کو اس کا احساس نہیں ہے، آپ کے اندر اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بس مغرب کا یہ اثر ہے، پشچمی کلچر کا، پشچمی سنسکرتی کا، مغربی کلچر کا یہ ہم پر اتنا اثر ہوا ہے کہ ہم مسلم گھرانوں میں بھی اپنے بچوں کو اور یہ سوچتے ہیں کہ چھوٹا سا کام ہے، کیا ہو جائے گا، کون سی بڑی مصیبت آ رہی ہے، ایک کیک ہی تو کاٹ رہا ہوں، ایک موم بتی تو بجھا رہا ہوں، یہ کون سی بڑی مصیبت ہے؟ یقیناً اپنے آپ میں کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے، لیکن اس کا جو کنسلٹیشن ہے، اس کا جو تعلق ہے، اس کا جو ربط ہے، اس کی جو نیت ہے، اس کے پیچھے جو عقیدہ ہے، اس کے پیچھے جو آپ کی آستھا ہے، یہ انتہائی ڈینجر ہے، اور یہ مغربیت سے متاثر ہونا ہے۔ کیک کھائیے، آپ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن برتھ ڈے کے ہی کھائیں گے، جس دن ہم پیدا ہوئے اسی دن کھائیں گے، ایسا آپ کو اسلام نے اجازت نہیں دیا کرنے کے لیے، آپ ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ تیسری چیز جس کو مسلمانوں نے الگ الگ ایام کے نام سے جو مغرب سے ہم کو ملا ہے، پشچم ممالک سے ہم کو ملا ہے، یورپین کنٹریز سے ہم کو ملا ہے، وہ مدرس ڈے، لیبرس ڈے، چلڈرنس ڈے، اسی طرح سے ٹیچرس ڈے۔ ہمیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچے ہمارے لیے ہمیشہ پیارے ہیں، مائیں ہمارے لیے ہمیشہ مقدس ہیں، اساتذہ ہمیشہ ہمارے لیے لائق احترام ہیں، مزدور ہماری کرم فرمائی کا یا ہمارے رحم و کرم کا ہمیشہ مستحق ہے۔ ہم ہمیشہ ان کے ساتھ دیا کریں، ہمیشہ ان کے ساتھ کرپا کریں، ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت جو 2 باتیں بتائی تھیں، ان میں سے کیا تھا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کو لازم پکڑو، اور جو تمہارے ماتحت افراد ہیں، اس زمانے میں لونڈیاں اور غلام ہوا کرتے تھے، موجودہ دور میں آپ کے نوکر ہو سکتے ہیں، آپ کے ڈرائیور ہو سکتے ہیں، آپ کے دکان کے اسٹاف ہو سکتے ہیں، آپ کے ماتحت کام کرنے والے اساتذہ ہو سکتے ہیں، آپ کے گھر کی نوکرانی ہو سکتی ہے، یا دیگر کوئی بھی افراد ہو سکتے ہیں۔ ان تمام کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، حسن رعایت پوری زندگی کرنے کا اللہ کے رسول نے موت کے وقت آخری وصیت کے طور پر حکم دیا تھا۔ لیکن ہم پورے سال مزدوروں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ پورے سال مزدوروں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ پورے سال مزدوروں کے ساتھ ہم کیسا برتاؤ کرتے ہیں؟ کس سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں؟ کوئی رعایت نہیں۔ تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، ہم انہیں پھٹکار دیتے ہیں کہ تمہیں صرف آرام کرنے کے پیسے دوں گا، اور جس دن مزدور ڈے آتا ہے، جس دن مزدور دیوس آتا ہے، لیبرس ڈے آتا ہے، اس دن ہم ایک گفٹ دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ ایک کپڑا دے دیا، ایک گھڑی دے دی، کچھ کام کے سامان دے دیے، اور اس دن انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حاضرین، مزدور عزت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے صرف ایک دن نہیں ہے۔ مائیں وہ ماں جس کی عزت نفس اس قدر معزز ہے، اس قدر عظیم ترین ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلے جس کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ہماری ماں ہیں، ہمارے باپ ہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے پالنہار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، کیا کر دیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین ہی کی صرف عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان، کوئی بھی ایسا درخت، کوئی بھی ایسا حجر، کوئی بھی ایسا شجر، کوئی بھی ایسا قبر، یا کوئی بھی دنیا میں موجود اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز عبادت کا مستحق، عبادت کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کو گانٹھ باندھ لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہی دعائیں کریں، اللہ رب العالمین پر ہی توکل کریں، اللہ رب العالمین ہی کے لیے ذبح کریں، اللہ رب العالمین ہی کے لیے نظر و نیاز کریں۔ تمام سارے کام ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کریں گے، اس بات کا آپ کے پالنہار نے حکم دے دیا۔ اس کے بعد
वबिलवालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव। पेरेंट्स डे के दिन सिर्फ माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव नहीं, पूरे साल पूरी ज़िंदगी आपको अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना है। लेकिन हमने यहूदियों की रविश को अपनाया, यहूदियों की चाल ढाल को अपनाया, यहूदियों की आदत को अपनाया, और इस आदत को अपनाते हुए हमने क्या किया? हमने एक ख़ास दिन माँ की आज़मत के लिए, माँ के तक़द्दुस के लिए, माँ के एहतराम के लिए मुतय्यन किया, और सिर्फ उस दिन हम अपनी माँ की इज़्ज़त करते हैं। बाकी पूरे साल आपकी माँ आपको बुलाती है, आप बोलते हैं आ रहा हूँ, आपकी माँ बोलती है फ़लाँ सामान लेके आओ, आप बोलते हैं मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है आपकी खिदमत के लिए। हम में से कितने नौजवान हैं जो अपने माँ के कदमों को दबाते हैं? आपको पता होना चाहिए वो जन्नत जो कामयाबी की ज़मानत है, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ के कदमों तले रख दिया है। अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम जब जब माँ की खिदमत करेंगे, हमारा कुर्ब, हमारी नज़दीकी, हमारा जुल्फ जन्नत से बढ़ता चला जाएगा। हम जन्नत के करीब होते चले जाएंगे, जन्नत से निकटता हमारी बढ़ती चली जाएगी। हम जिस कदर माँ के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, क्या बताया गया? माँ को मुस्कुरा कर देखना हज के बराबर सवाब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माँ को मुस्कुरा कर देखना हज के बराबर सवाब है। लेकिन हम माँ के साथ कैसा बदतरीन बर्ताव करते हैं, उनकी एक नहीं सुनते। हमारे सबसे ज़्यादा बदसलूकी किसी के साथ होती है? हमारे माँ बाप होते हैं, ख़ासकर वो अफराद जो शादीशुदा हो जाते हैं, जो बीवी वाले हो जाते हैं, जिनके पास बीवियाँ आ जाती हैं। वो ख़ास तौर से अपनी बीवियों की बातों को सुनकर माँओं को ठुकरा देते हैं। कभी कभार माँओं की भी खताएँ होती हैं, माँओं की भी गलतियां होती हैं, माएँ भी कभी कभी कुछ जुल्म कर जाती हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए, माँ माँ होती है। आप बीवी को समझाएं, यह आपका अपना घर नहीं है जहाँ आपने 15 साल 20 साल गुजारा है। यहाँ आपको कुछ चीज़ें अलग मिलेंगी, यहाँ का रहन सहन आपको कुछ अलग मिलेगा। आप अपनी बीवी से कंप्रोमाइज़ करें, उनकी बातों को सुन करके आप माँ से झगड़ा नहीं कर सकते, माँ के साथ बदसलूकी नहीं कर सकते, माँ के साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते, माँ के साथ मारपीट नहीं कर सकते। आप अपनी बीवी को समझाएं और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि आपका जो ये घर है, यहाँ कुछ ऊंच नीच होगा, कुछ उतार चढ़ाव होगा। आपको इस माहौल में ज़िंदगी भर रहना है। आपका महद आपकी माँ की गोद थी, और कब्र की लहद में जो आपको जाना है, कब्र में जो आप जाएंगे, आपकी अर्थी यहीं से उठेगी, आपका खटोला यहीं से उठेगा। इसलिए आप कंप्रोमाइज़ करना सीखिए। हमारी माँ का जो मिजाज है वो ऐसा है, हमारे घर का जो मिजाज है वो ऐसा है। आप अपने बीवी की तरबियत अपने घर के हिसाब से कीजिए। आप ये कर सकते हैं, लेकिन बीवी के चक्कर में माँ से लड़ाई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ऐसा आपको अल्लाह ने कोई अधिकार नहीं दिया है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा। अगर माँ बाप में से कोई एक या दोनों के दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाएँ, उनकी उम्र बड़ी हो जाए, वो उम्र रसीदा हो जाएँ, वो बूढ़े हो जाएँ, उनका दिमाग काम करना कम हो जाए, वो चीज़ों को समझना, चीज़ों को देखना, चीज़ों को सुनना उनका जब बाध पड़ जाए, जब उनकी नज़रें कमज़ोर हो जाए, उनकी समाज जब कमज़ोर हो जाए, उनकी निगाह जब कमज़ोर हो जाए, ऐसे मौके पर आपको क्या करना है? उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है, उनके लिए दुआएं करते रहना है। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आप हमेशा कहते रहें, ए हमारे पालनहार, तू इन दोनों पर उसी तरह रहम करते रहियो, उसी तरह इन पर रहमत की बरखा बरसाते रहियो, उसी तरह इन पर अपनी कृपा की दृष्टि रखते रहियो, उसी तरह इन पर आप नजर करम करते रहियो जिस तरह इन दोनों ने हमें बचपन में पाला पोसा। बाप बाहर कमा करके लाते थे, अम्मियाँ रोटी पकाने में हाथों को जलाया करती थीं। ये खुद ठंडे और हमारे पेशाब वाले बिस्तर पर सो जाया करती थी, और रहमत की वजह से, मेहरबानी की वजह से हमें अपने सीने पर सुला लेती, हमें अपने जिस्म पर सुला लेती, हमें सूखे में सुला दिया करती थी। यकीनन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम था, अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहम था जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ को अता किया था, और माँ ने इसी रहम व करम के नतीजे में हमारे साथ हुस्न रियायत का मामला किया, हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया, हमारे साथ हुस्न सलूक किया, हमें परवान चढ़ाया, दूध पीने की माँ की शिकम
जन्म से लेकर के दूध पीने के मरहले के बाद फिर उसके बाद जो मरहला आया, जो जो हम जवान होते गए उनकी फ़िक्रमंदी हमारे ताल्लुक़ से बढ़ती चली गई, और जब तक हम माँ के साए में हैं यकीनन हम उनकी खिदमत करते रहें, उनकी इज़्ज़त करते रहें, उनकी तकरीम करते रहें। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको सिखलाया है। पेरेंट्स डे के दिन, माँ बाप के का जो अय्याम, माँ बाप के लिए जो दिन यहूदियों ने फिक्स किया है, उस दिन सिर्फ हम माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करें बल्कि पूरे साल अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करें। शरीयत का ये हुक्म हमें मिला है। हाज़रीन इकराम, इसी तरह हम क्या करते हैं, इसी तरह चाचा नेहरू जिस दिन पैदा हुए उस दिन को चिल्ड्रंस डे के नाम पर याद किया जाता है। आपकी अच्छी तरबियत का मोहताज आपका बच्चा जब तक है तब तक वो बालिग नहीं हो जाता, बल्कि बुलूगत के बाद भी जब तक आपका होश, आपका हवास काम करता है, अपने बच्चों की गाइडलाइन करते रहिए, उन्हें सीधी राह बताते रहिए, उन्हें अच्छे रास्ते पर चलाते रहिए। ये सिर्फ यहूदियों की चाल है। वो ऐसा क्यों है पता है हम आपको? हमारे माँ बाप हमको पता है, लेकिन यहूदियों के बाप कौन है, माँ कौन है, उनको पता नहीं। माँ तो पता होती है कि हमें फलां माँ ने जन्म दिया है, लेकिन उसका बाप कौन है उसका क्या पता उसे नहीं होता है। वहाँ कौन सी औरत किस मर्द के साथ बदकारी करेगी इसका कोई ठिकाना वहाँ नहीं है। वहाँ की तहजीब ही ऐसी है, वहाँ का कल्चर ही ऐसा है, वहाँ के नस्ल में खलत मलत है, वहाँ नस्ल नहीं है। जहाँ है ना कि हमारे बाप, उसके बाप, उसके बाप, उसके बाप, एक नस्ल, एक शजर बन जाता है, एक मतलब एक चैन बन जाती है और एक ख़ानदान चलता है कि उसका बेटा फलां है, उसका बेटा फलां है, उसका बेटा फलां है। लेकिन वहाँ कोई ऐसी रिवायत नहीं है, वहाँ उसके बाप का पता नहीं होता है, इसलिए उसने किसी को बाप बना लिया, जिसको चाहा माँ बना लिया और उस दिन उसकी तकरीम कर ली। बाकी पूरे साल या पूरी ज़िंदगी उसके माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा हमारी और आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने यकीन की हिफाजत करें। हमें जो मोमिनाना सिफ़ात अपनाने चाहिए उनके हामिल बने और ख़ुद को उसमें ढालते चले जाएं। हाज़रीन इकराम, मुस्लिम ममालिक में, मुस्लिम समाज और सोसाइटी में एक फितना ये भी बरपा हुआ, ये भी यहूदियों की जानिब से बरपा हुआ। आज़ादी निस्वा का नारा दिया गया, आज़ादी निस्वा का नारा दिया गया। आज़ादी निस्वा मतलब जिस तरह मर्द आज़ाद हैं, जिस तरह मर्द खुले में घूमते फिरते हैं, जिस तरह मर्द सड़कों चौराहों पर इधर उधर आया जाया करते हैं, औरतों को भी ये आज़ादी पूरे तौर पर मिलनी चाहिए। जिस तरह मर्दों को काम काज का हुक्म कुरान मजीद में, शरीयत इस्लामिया में मिला हुआ है, औरतों को भी वो काम मिलना चाहिए। बाहर नौकरी औरतें भी करेंगी, बाहर दूसरी ऑफिसों में, मॉल्स में और कॉल सेंटरों में औरतें भी काम करेंगी। इस बात का नारा दिया गया। फिर इससे क्या नतीजा सामने आया? इससे यह नतीजा सामने आया कि औरतों ने बाहर का रास्ता देखा, औरत अपने आप को बेपर्दा करने लगी, औरत अपने आप को मगरिबी तहजीब में ढालने लगी। औरतों की औरियानियत देख करके एक हसास मर्द का सर शर्म से झुक जाता है। लेकिन सोसाइटी में पाई जाने वाली लड़कियां इस कदर बेहयाई के साथ, ज़र्क बर्क लिबास में, चमकते दमकते लिबास में, फुल मेकअप के साथ निकलते हुए मर्दों के ईमान को डैमेज करने का काम करती हैं। यकीनन आप पर अल्लाह की लानतें बरसती हैं। ऐसी औरतों पर जो मर्दों के ईमान को ख़राब कर दे, ऐसी औरतों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत बरसती है जो मर्द के नीयत में तब्दीली पैदा कर दे। हमने मगरिबी तहजीब को कबूल करके अपनी बीवी बेटियों को बेपर्दा कर दिया। हमने बीपीएससी की नौकरी, बीपीएससी का एग्ज़ाम अपनी बेटियों को भी दिलवाया। और अफसोस तद अफसोस, उलमाए किराम का एक बड़ा तबका अपनी बेटियों को नौकरी दिलवाई है, अपनी बेटियों को नौकरी दिलवाई है। हाज़रीन, आपकी बेटी पता नहीं कहाँ गई है ऑफिस नौकरी, किस स्कूल में जॉब करने, उसके साथ कैसा मामला होगा। आपको सिर्फ पैसा चाहिए या फिर पैसा वाला दामाद चाहिए, इसलिए आपने अपनी बेटी को नौकरी पर लगा दिया। आपने मगरिबियत को इस कदर कबूल किया है कि आपकी बेटी की इस्मत आपके लिए कोई माना नहीं रखती। आपके लिए माना रखती है कोई चीज़ तो वो है पैसा, आपके लिए माना रखती है वो चीज़ तो मादा, आपके लिए माना रखती है कोई चीज़ तो दौलत, आपके लिए माना रखती है कोई चीज़ तो वो इज्जत जो नाम निहाद इज्जत
ہے جو عزت کے ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے، اس میں اپمان ہے، سمان نہیں ہے، اس میں انسلٹ ہے، رسپیکٹ نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ گانٹھ باندھ لینا چاہیے۔ اپنی بیٹیوں کو گھر میں رکھیں۔ اسلام نے عورتوں کو گھر میں رکھ کر عزت بخشی ہے، گھر میں ان کا بلند مقام دیا ہے۔ ان کا کام گھر میں اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی تعلیم کا اہتمام کرنا، یہ کام شریعت نے متعین کیا ہے۔ آپ کو اس کام سے فرصت ہی نہیں ہے اور آپ چلی باہر نوکری کرنے، بچوں کو پڑھانے، آفسوں میں جاب کرنے، کال سینٹروں میں نہ جانے، بے شمار غیر مردوں سے بات کرنے۔ آپ کہاں کھو گئی؟ آپ کا معاملہ کیا تھا؟ آپ کہاں آ گئیں؟ آپ نے جب یہ شکوہ کیا کہ ہمیں بھی مردوں کے ساتھ آنا ہے، اور کسی شخص نے کسی مولانا سے پوچھا، ایک بات بتائی جاتی ہے، ایک واٹس ایپ پر یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملی، مجھے بڑی پسند بھی آئی، کہ کسی مولانا سے کسی لڑکی نے پوچھا کہ جس طرح ایک لڑکی انسان ہے، جس طرح ایک لڑکا انسان ہے، اسی طرح ایک لڑکی بھی انسان ہے، جس طرح لڑکیوں کو کھلے میں چھوڑ دیا جائے اسی طرح لڑکوں کو بھی کھلے میں چھوڑ دیا جائے۔ یعنی لڑکے جس طرح باہر کام کرتے ہیں، کاج کرتے ہیں، لڑکیاں بھی جایا کریں، آیا کریں، اس میں کیا برائی ہے؟ تو اس مولانا صاحب نے انتہائی حکمت کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہا کہ لڑکوں کی قیمت اس لوہے کی سی ہے جو سڑکوں پر پڑا رہتا ہے، جسے کوئی اٹھانے والا نہیں، جسے کوئی لاکھ ہتھوڑا مار بھی دے پھر بھی اس کی قیمت میں گراوٹ آنے والا نہیں، اس پہ کتنی بھی ضربیں لگائی جائیں، کتنی بھی چوٹ لگائی جائے، اس میں کچھ بھی کمی آنے والی نہیں ہے، اس میں کچھ خرابی آنے والی نہیں ہے۔ لیکن لڑکیوں کی مثال اس ہیرے کی سی ہے جس کو جوہری سرخ رنگ کے مخمل کے کپڑے پر سہیج کر تجوری میں بند کر کے رکھتا ہے تاکہ اس میں خراش تک نہ آئے، اس میں ہلکا سا اسکریچ بھی نہ آئے۔ وہی حالت ہماری ماؤں بہنوں کی ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں کو اسلام نے گھر میں ہیرا بنایا ہے، لیکن آپ لوہا بننے کے لیے چلی ہیں۔ مرد مضبوط ہوتا ہے، لوہا ہیرا نازک ہوتا ہے، آپ صنف نازک کہلاتی ہیں۔ آپ ہر معاملے میں ایک مرد کے سائے تلے رہنے والے ہیں۔ جب تک آپ بچے ہیں آپ ماں باپ کے سائے میں ہیں، جب آپ جوان ہوتے ہیں بھائی کا مشفقانہ ہاتھ آپ پر ہوتا ہے، جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے آپ شوہر کے سائے تلے آ جاتے ہیں، آپ پر ہمیشہ کسی نہ کسی مرد کا ہاتھ رہنا چاہیے، تبھی آپ رہ پائیں گی۔ آپ اکیلے کہیں سیف نہیں ہیں۔ آپ کی عصمت کے ساتھ کھلواڑ ہو سکتا ہے، آپ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو سکتا ہے، آپ کے ناموس کو تار تار کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ تصویر پیش کر سکتے ہیں جو تصویر آپ کے ماں باپ کے ناک کو کٹوانے کے لیے کافی ہے، وہ سماج اور سوسائٹی میں چل نہیں پائے گی۔ آج کل ایک فتنہ چلا، جو فتنہ چلا ہے، کون سا فتنہ؟ وہ فتنہ ہے لڑکیوں کا غیر مسلم مردوں کے ساتھ بھاگ جانا۔ یہ کہاں سے آیا؟ وہ اسی وجہ سے آیا کہ ہم نے کو ایجوکیشن، جہاں لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ساتھ پڑھایا جاتا ہے، ایک ساتھ انہیں تعلیم دی جاتی ہے، وہاں لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کو دل دے دیتے ہیں، محبت کر بیٹھتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ ماں باپ کی عزت کو دیکھتے ہیں، نہ سماج و سوسائٹی کی ناک کو دیکھتے ہیں، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں، انہیں اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی اس لڑکی کو کہ ہمارے ماں باپ نے کس قدر مشکل حالات میں ہمیں پالا پوسا ہے، ہمیں بڑا کیا ہے، ہمیں سہیجا ہے، ہمیں سنوارا ہے، ہمیں تعلیم سے آراستہ کیا ہے۔ ان تمام محبتوں کا قلعہ کما کر دیتے ہیں، ان تمام محبتوں کی ایک بلند و بالا عمارت کو گرا دیتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی محبت جو دو لفظوں کے ذریعے آپ کو ملی، دو الفاظ کے ذریعے آپ کو ملی، اس کے پیچھے کا شڑینتر آپ کو نہیں معلوم۔ اس غیر مسلم مرد جو محبت کے پیچھے کس قدر دجل چھپایا ہوا ہے، کس قدر مکاری چھپائی ہوئی ہے، آپ کو اس کا احساس نہیں ہے۔ آپ چھوٹی موٹی میٹھی میٹھی باتوں کو سن کر کے آپ بہت زیادہ ان پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر ماں باپ کی عزت کا خیال نہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ آپ بھاگ جاتے ہیں، ان کے ساتھ آپ شادی رچا لیتے ہیں، آپ ہندو مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں یہ بتلاتی ہیں کہ آپ کے نزدیک ایمان کی کوئی قدر نہیں ہے، آپ کے نزدیک ایمان کی کوئی قدر نہیں ہے، آپ کا عقیدہ آپ کے لیے
لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، آپ کا مسلمان باقی رہنا آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ حاضرین کرام، باتیں اس قدر ہیں، اس قدر شقیں کھلتی ہیں، اس قدر باتیں ایک دوسرے میں ملتی چلی جاتی ہیں کہ راتوں کی رات ختم ہو جائے باتیں ختم نہ ہو۔ لہذا ہم نے آپ سے جو باتیں ذکر کی، ہم نے آپ کے سامنے جو مسلم معاشرے میں یہودیوں کی جانب سے آنے والی تہذیبوں اور رسوم و رواج کو جو اپنایا ہے مسلم سماج اور سوسائٹی نے، ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا کہ آپ نے ان کو اپنا کر کے کس قدر اپنے ایمان کے ساتھ سودا کیا۔ اللہ رب العالمین پر ہمارا جو ایمان تھا اس کے ساتھ ہم نے کھلواڑ کیا، ہم نے قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، ہم نے انبیاء کو صلحاء کو اللہ رب العالمین کے درجے تک پہنچایا، ہم نے ان کے مختلف دنوں کو اپنا کر کے ان کی تقلید کی، ان کی اندھی تقلید کر کے ہم نے ایمان کا جو صحیح راستہ تھا، اسلام کا جو صحیح راستہ تھا، شریعت کی جو صحیح تعلیمات تھی، ان سب کو چھوڑ دیا اور پیسے کی لالچ میں نوکری بھی کی، پیسے کی لالچ میں اپنا ایمان بھی کھویا، پیسے کی لالچ میں اور جھوٹی محبت کی لالچ میں ہم نے اپنے ماں باپ کی عزت کو بھی بیچ دیا۔ ہمارے ماں باپ چلنے لائق نہیں ہیں۔ باتیں اللہ رب العالمین نے اتنی دی ہیں کہ باتیں کرتے کرتے رات کے رات ختم ہو جائے، لیکن ہمارے شکوے ختم نہ ہو، ہماری خرابیاں ختم نہ ہوں، ہمارے سماج کے فساد ختم نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی زبان میں آپ تک مجھ سے جو پیغام پہنچا ہے، خاص کر میں ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کیونکہ وہ میجورٹی میں ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، اور مرد حضرات سے بھی مخاطب ہو کر کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے بہنوں کی، اپنے ماؤں کی، اپنی بیویوں کی، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کیجئے، اور مائیں بہنیں مکمل پردے کا اہتمام کیجئے، مکمل پردے کا اہتمام کیجئے۔ جھوٹی محبت کے پھندے میں مت پھنسیے، وہ محبت نہیں ہے، وہ نفرت ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ عداوت ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ مکاری ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ دجل ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ فریب ہے۔ حاضرین کرام، یہ انتہائی خطرناک اور انتہائی ڈینجر بات ہے، ہمیں اور آپ کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا۔ لوگوں نے دیکھا ہے 5 مہینہ 6 مہینہ اور 7 مہینہ لوگوں نے ایک ساتھ رہا غیر مسلم کے ساتھ، لیکن پھر کیا ہوا؟ انہیں مار دیا گیا، ان کے شرمگاہوں کو چیر دیا گیا، ان کے پستانوں کو کاٹ دیا گیا، انہیں آگ کے حوالے کر دیا گیا، انہیں ٹرینوں سے دھکیل دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں ہماری مسلم ماؤں بہنوں کے ساتھ آئے دن دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہی ہم سے آپ تک جو باتیں پہنچی ہیں ان باتوں کو اپنے دل و جان میں جگہ دینے کی توفیق دے، اور ان پر ان کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق دے۔ ہمیں جو اسلام نے تہذیب سکھلائی ہے، ہمیں جو اسلام نے روایات دی ہیں، اسلام نے ہمیں جو رسوم بتلائے ہیں، اسلام نے جو ہمیں آداب زندگی دی ہے، اسلام نے ہمیں جو عادات زندگی دی ہیں، ان کو اپنانے کی اللہ رب العالمین توفیق دے۔ غیروں کی تہذیب، غیروں کا کلچر، غیروں کی روایتیں، غیروں کے رسوم و رواج سے اللہ رب العالمین کوسوں دور رکھے ہمیں اور آپ کو، تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ وہ سرمایہ جس کی بنیاد پر ہماری نجات کا امکان ہے، وہ سرمایہ جس کی بنیاد پر ہم جنت میں جانے والے ہیں، وہ سرمایہ جس کی بنیاد پر ہمیں جہنم سے چھٹکارا ملنے والا ہے، وہ سرمایہ جس کی بنیاد پر ہم قبر کے عذاب سے نجات پانے والے ہیں۔ ان تمام ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ ہمارا ایمان ہمارے لیے سب سے بڑا اثاثہ ہے، ہمارا ایمان ہمارے لیے سب سے بڑی پونجی ہے، ہمارا ایمان ہمارے لیے سب سے بڑا کیپٹل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنائے، ہمیں اور آپ کو اپنے عزت و ناموس کی، اپنے بہنوں بیٹوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جب تک زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔